اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بے شک ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا تو ضرور اللہ تعالی سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا، ظاہر کر دے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا میرے دوستوں اور بزرگوں، کفر اور شرک اور گناہ، کفر اور شرک اور گناہ، یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم صحیح ہیں، ان کو بتا دیا گیا۔ سب سے پہلی بات یہ آپ کو پھر دوبارہ یاد دلا دوں، اچھی طرح یاد کر لیں، ہر مشرک ضرور کافر ہے۔ یاد کر لیں، ہر مشرک، اونچی کہیے گا، ضرور کافر ہے، مگر ہر کافر مشرک نہیں۔ بعض لوگ صرف کفر کرتے ہیں مگر شرک نہیں کرتے، لیکن جو شرک کرتا ہے وہ یقینی طور پر کافر۔ شرک وہ گناہ ہے جب تک سچی توبہ نہ کی جائے وہ معاف ہوتا، اونچی کہیے گا، نہیں، ذہن میں رہے۔ اس کے سوا جتنے گناہ کیے ہیں اگر توبہ نہیں بھی کی اللہ تعالی معاف کر دے، سزا کے ساتھ یا بغیر سزا کے، اللہ جیسے چاہے کرے، سزا دے کے معاف کرے بغیر سزا کے۔ لیکن شرک وہ گناہ ہے اگر توبہ نہیں کی تو وہ معاف نہیں۔ اچھا، اب شرک جو ہے وہ شرک ہے، لیکن آج کل والا معاملہ نہیں، یہ جو مفتیان شرک جائز اور حلال چیزوں کو، صحیح چیزوں کو بھی شرک کہہ دیتے، ان کے کہنے پہ نہ جانا۔ انہوں نے جس طرح شرک کی مشین لگا رکھی ہے، ان کے نزدیک تو نہ یہ خود بچتے ہیں نہ کوئی اور بچتا۔ تو جو شرک ہے وہ آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ آپ کو سنایا۔ اگر ان کی بات کی جائے کہ دو آدمیوں میں ایک ہی چیز ہونا، یعنی دو میں ایک ہی چیز ہونا، تو یہ شرک ہو گیا کہ اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے۔ تو اگر اتنی ہی بات ہے کہ کوئی ایک خوبی دو میں ہے تو یہ شرک ہو گیا، تو اللہ بھی سنتا ہے، بندے بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، بندے بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ اس کے لیے کیا فتویٰ ہوگا؟ اگر ان کی تعریف یہ ہے کہ دو میں وہ چیز پائی جائے تو شرک ہو جائے گا، تو اللہ دیکھتا سنتا ہے، بندے بھی دیکھتے سنتے ہیں، پھر یہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ پھر ان کو چاہیے کہ اپنے کان کے پردے پھاڑیں، اپنی آنکھوں میں تارکول ڈال لیں، نہ دیکھیں نہ سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کمال ذاتی ہے، وہ خود سے دیکھتا سنتا ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سننے والا بنایا ہے۔ فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی، اللہ کا کمال ذاتی،
بندے کو جو ملا، مخلوق کو ملا ہے عطائی، ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے، تو جب برابر نہیں تو شرک بھی نہیں۔ جن کی آپ کو پوری لسٹ، اب یہ کہتے ہیں جی ہاتھ باندھ کے تم نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہو، نماز میں ہاتھ باندھ کے تم اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تو ہاتھ باندھ کے نبی کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ شرک ہو گیا۔ تو اب بندہ کہیں بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ ہم سلام میں ادب سے ہاتھ باندھتے ہیں، اس کو یہ شرک کہتے ہیں۔ حالانکہ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کے یہ بھی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ اونچی، تو پھر اب فتویٰ کہاں گیا؟ دوسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود و سلام ہی پڑھتے ہیں نا۔ تو اب یہ کہتے ہیں نہیں جی ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھو، تو اس وقت پھر ہاتھ چھوڑ دیا کرو نا۔ اچھا جی، رکوع سے اٹھ کے ہاتھ چھوڑ کے کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ؟ وہ بھی اللہ کے لیے، تو ہاتھ چھوڑ کے بھی پھر کسی کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں شرک نہیں ہیں ان کو بھی شرک کہتے ہیں، ان کے کہنے سے وہ شرک ہو سکتی عند اللہ، اگر اللہ کے نزدیک ہم مومن ہیں، ان کے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں۔ اور یہ بات ان کو بھی معلوم ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر مشرک کہے اور وہ کافر مشرک نہ ہو تو کہنے والا کافر مشرک ہو جاتا ہے، اور یہ یہی کر رہے ہیں، ان کا یہی کاروبار ہے۔ تو جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جتنے بھی ہیں، کفر و شرک اور کفر کے ساتھ گناہ، تو اس میں یہ ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سمجھے ہوئے ہیں جو وہ برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے بارے میں ایسا سوچنا، بتائیے کس کا کام ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، انہیں خیال ہے کہ ہم نے کفر اور گناہ دونوں سیئات میں اس لیے شامل کیا ہے کہ لفظ عمل، ہر دونوں افعال جوارح قلوب، کیونکہ ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے فعل جس میں جوارح ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں یعملون السیئات، ام حسب الذین یعملون السیئات۔ تو گناہ، اب کفر شرک بھی گناہ ہے اور گناہ بھی گناہ ہے، تو دونوں کا ذکر اکٹھے کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب؟ تو جان لو جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے وہ گناہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی فارسی کا لفظ ہے گناہ، سن انگلش میں کہتے ہیں، اور یہ نافرمانی ہے، سیئات، برے کام جو بھی ہوں، اب وہ کفر بھی برا کام، شرک بھی برا کام اور گناہ بھی، لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یاد رہے ان کے لیے آ گیا، بیان کر دیا کہ معنی یہ ہوا کہ وہ ہم سے نکل جائیں گے یا ہمیں عاجز کر دیں گے کہ ہم انہیں اعمال کی سزا نہیں دے سکیں گے۔ کیا سوچ رکھا ہے؟ دنیا بھر میں رہ کے مزے لوٹنے والوں، گناہ کرنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو بچ نکلو گے؟ کیا سوچ رکھا ہے کہ جتنے مرضی ہم گناہ کر لیں تو یہ سوچو گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعمال کی سزا نہیں دے سکے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ کتنا برا حکم لگاتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کے بارے میں کیا سمجھ رکھا ہے انہوں نے؟ کس گھمنڈ میں ہے؟ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، سب کچھ لکھ دیا اس نے، لیکن ہم جو کرتے ہیں وہ لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں اپنے ارادے سے، اختیار سے، اسی پر ہماری پکڑ ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے بارے میں کیا سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، یا اللہ سے کوئی بھاگ جائے گا، بچ نکلے گا، پکڑ میں نہیں آئے گا؟ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے؟ تو جو اللہ کے بارے میں بری بات کرے، بولو، وہ کتنا بڑا ظالم، وہ کتنا سخت مجرم ہے، اس کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ اور یہاں کتابوں میں لکھ دیا لوگوں نے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، سب کہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، لکھ دیا۔
یہاں تک لکھا اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، جب بندے کر لیتے ہیں تب اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس کتابیں موجود ہیں ان کی۔ تو بولو جو ایسی باتیں کرتے ہیں مسلمان رہے؟ ایمان رہا؟ ان کی نماز ہوتی ہے؟ جب ان کی نہیں ہوتی ان کے پیچھے کسی کی کیسے ہوگی؟ کیونکہ جب آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس سے اپنی نماز جوڑ دیتے ہیں، جب اسی کی نہیں ہو رہی تو آپ کی کہاں سے ہوگی؟ اور گناہ الگ ہوگا کہ ایسے شخص کو کہنا کہ پیچھے اس امام کے، جب وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ تو کتنا سخت مسئلہ۔ تو یاد رہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ان کے گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر جو کچھ کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ بھاگ جائیں گے کہیں؟ جو خوب لگے ہوئے گناہوں میں مست ہیں، آخرت کی فکر بھی نہیں ہے، کچھ مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ جان لیں کہ یہ بہت برا حکم لگاتے ہیں۔